نبی معصوم عن الخطا ہے، اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نمبر 4 مفروض الاتباع ہے۔ مفروض الاتباع کا معنی کہ جس کی اتباع فرض ہے، ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ تو نبی کے بارے میں 4 چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم من الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو انسان ہو۔ اب انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ ایک انسان کی تعریف وہ ہے جو مدارس کے طلباء اپنی کتب منطق میں پڑھتے ہیں کہ جی انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، اور ناطق کسے کہتے ہیں؟ جی یہ تو ترجمہ ہے نا، یہ ناطق کا معنی تو نہیں ہے۔ ناطق کہتے ہیں مدرک کلیات کو۔ صرف بولنے والا تو طوطا اور جانور بھی بولتے ہیں، ان کو ناطق کوئی نہیں کہتا۔ ناطق سے مراد کیا ہے؟ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے قرآن کریم میں نطق کا اطلاق تو پرندوں پر بھی کیا ہے کہ پرندے بھی ناطق ہوتے ہیں، لیکن جس کو منطقی ناطق کہتے ہیں اصحاب اصولیین، متکلمین، عقائد والے، تو وہاں ناطق سے مراد بولنے والا نہیں ہے، ناطق سے مراد مدرک کلیات ہوتا ہے۔ خیر، تو انسان کسے کہیں گے؟ اب ایک اصطلاح ہے انسان کہنے کی، یہ منطق والوں کے ہاں، اور ایک ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نبی انسان ہوتا ہے تو شریعت میں انسان کا معنی کیا ہے؟ فقہ ایک مستقل عنوان ہے، تصوف ایک مستقل عنوان ہے، علم کلام ایک مستقل عنوان ہے۔ اچھا، ہر عنوان اور ہر موضوع اس کے اگر لفظ ایک بھی ہوں تو ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو لفظ ایک فن میں ہو وہی لفظ جب دوسرے فن میں جاتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ یا منطق میں آپ انسان کا معنی کریں گے حیوان ناطق، تو جب یہی لفظ آپ کلام میں بولیں گے، عقائد میں بولیں گے، اب اس کا معنی حیوان ناطق نہیں کریں گے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان ہو۔ انسان کیا جو حیوان ناطق ہو؟ نہ، اب انسان کا معنی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس سے یہ بات بالکل کھل جائے کہ اس میں ملائکہ شامل نہیں ہوں گے، جنات اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو انسان سے مراد نمبر 1 وہ محسوس ہو، نمبر 2 ذو عقل ہو۔ انسان کہیں گے نمبر 1 محسوس ہو، نمبر 2 ذو عقل ہو۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ موضوع القرآن پڑھیں، اور وہاں موضوع القرآن میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے اور روح رکھے ہوشیار۔ کبھی آپ موضوع القرآن پڑھ کے لطف لیں۔ میں نے الحمدللہ موضوع القرآن کا میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بالاستیاب میں نے پڑھا ہے اس کو، بالاستیاب۔ ہمارا اردو کا سب سے پہلے ترجمہ موضوع القرآن ذرا پڑھیں، پہلے موضوع القرآن پڑھیں۔ میں نے بحمدللہ پہلے موضوع القرآن پڑھا ہے، اس کے بعد پھر تفسیر عثمانی پڑھی ہے شیخ الہند کا ترجمہ، اس کے بعد بیان القرآن پڑھا ہے، اس کے بعد پھر معرف القرآن پڑھا ہے۔ میں نے ترتیب سے یہ چاروں تفسیروں کو پڑھا ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں موضوع القرآن کا پڑھنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ اور بس اوقات اللہ مطالعے کے لیے جگہ ایسی دیتے ہیں کہ جو عام بندے کو میسر ہی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب اللہ کی شان ہے۔ ایک مرتبہ میں گرفتار ہوا اور تفتیش مار پیٹ کے مکمل ہونے کے بعد سیل میں پھینک دیا، تو وہاں قرآن دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ مجھے جو قرآن دیا وہ ترجمے والا تھا اور موضوع القرآن تھا۔ میں نے کہا اللہ تو نے کیا کرم کیا، گرفتاری اپنی جگہ پر، لیکن اس کو آپ نے کیسے جنت بنا دیا ہے۔ اب میں کبھی زندگی بھر مطالعہ کرنا چاہتا تو موضوع القرآن کا یوں مطالعہ نہ کر سکتا جس طرح میں نے وہاں بیٹھ کے مطالعہ کیا۔ اتفاق سے میں سفر میں تھا تو میرے پاس اس وقت کتاب حضرت مختار رحمۃ اللہ علیہ کی معرف مثنوی تھی، اور یہ اللہ کی شان ہے میں نے معرف مثنی کو اسی سیل میں 8 مرتبہ بالاستیاب پڑھا۔ اب باہر پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، اللہ کبھی ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ مانگیں، نہیں میں ہنساتا نہیں ہوں، میں آپ پتہ میری عادت ہی انسان ہے، میں سمجھا، اس کا معنی نہیں کہ مانگیں، ہاں کبھی آ جائے تو اس کو پھر اچھی طرح مصرف میں خرچ کریں، اچھے مصرف میں لائیں، پھر آپ کو باہر آئیں گے تو آپ اس وقت کی قدر آئے گی۔ اللہ ہم سب کو وقت کی قیمت عطا فرمائے۔ خیر، میں نے کہا انسان کہتے ہیں نمبر 1 محسوس ہو، نمبر 2 ذو عقل۔ اب آپ دیکھیں فرشتہ ذو عقل تو ہے، محسوس نہیں ہے۔
جنات ذو عقل تو ہیں محسوس نہیں ہیں، اور حیوانات یہ محسوس تو ہیں ذو عقل نہیں ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہاں حضرت رحمۃ اللہ نے آیت نمبر 28 کے تحت لکھا ہے